انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج اور حکومت سازی کے لیے اشتراک، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ جاری، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان آج شام اسلام آباد میں ملاقات طے، اسد قیصر کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات کرے گی۔ گزشتہ شب مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی، شیر افضل مروت کہتے ہیں فضل الرحمان سے اتفاق احتجاج کی حد تک ہے، کوئی اتحاد نہیں ہوا، کل اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کی خود قیادت کروں گا۔ تحریک عدم اعتماد سے فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں تھا، عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا فضل الرحمان نے اٹھایا، مولانا کہہ دیتے اور تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہ دیتے، سب مزے لینے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ان باتوں کا کیا فائدہ؟ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں الیکشن کے پی سے ہارے ہیں اور چیخ سن سے رہے ہیں، ندیم افضل چند کہتے ہیں مولانا کا یہ حال ہے کہ بھائیوں کا نام لے لے کر روتے کسی اور کے سامنے ہیں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیتی ہوئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ رابطہ کمیٹیوں کی تیسری نشست آج ہوگی۔ نون لیگ کے ملک احمد خان نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کر دی، کہتے ہیں اس میٹنگ میں بطور پارٹی ترجمان میں شہباز شریف کے ساتھ موجود تھا، میں نے تو سنا تھا قمر باجوہ نے کہا تحریک عدم اعتماد نہ کرو، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا تحریک عدم اعتماد سے کیوں منع کر رہے ہیں، ہمیں ودرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں، فیض حمید تو وہاں پر نہیں تھے، وہ تو اس وقت کور کمانڈر تھے، تحریک عدم اعتماد کسی کے کہنے پر نہیں سیاسی مشاورت سے لائی گئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کی رات آر او دفتر پر دھاوا بولا، میونسپل کارپوریشن کے لوگوں پر تشدد کیا، وہ کس حیثیت سے آر او کے دفتر گئے تھے؟ رہنما استحکام پاکستان پارٹی اورن چودھری کہتے ہیں الیکشن میں کامیاب ہوا ہوں، 9 فروری کو میرا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جیسے ظلم کہیں اور مظلوم کوئی اور ہے۔ ان کا موقف ہے جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط، جو یہ دیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ای سی پی کی فیک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے، الیکشن کمیشن جو دستاویزات مانگے گا دوں گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے نومنتخب اراکین کی ملاقات، آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال، پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے، حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور، 1 لاکھ روپے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے این اے 15 مانسہرہ سے نواز شریف کی عذرداری بحال کر دی، سماعت 20 فروری کو ہوئی، نواز شریف کے وکیل جہانگیر جدون نے کہا میری تاخیر سے آمد پر عذرداری مسترد کی گئی، کئی پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی گنتی کے بغیر فارم 47 جاری کیا گیا، ممبر نثار دورانی نے کہا ریٹرننگ افسر نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے این اے 46, 47 اور 48 میں انتخابی عذرداری سے متعلق درخواست سے نمٹا دی، الیکشن کمیشن کو معاملہ دیکھنے کی ہدایت۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے کا جام شوروں میں احتجاج، مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا، جے یو آئی رہنما راشد محمود سمرو، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے زین شاہ، ایاز لطیف پلیجو، ڈاکٹر قادر مکسی اور دیگر خطاب کریں گے، دھرنے کے باعث M9 موٹر وے پر ٹریفک معطل۔ جسٹس ریٹائر مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، گواہان کے بیانات لیے جائیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کا سیکرٹری جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، کونسل کی کارروائی میرے استعفے کے باوجود جاری ہے، آئین قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ریٹائرڈ ججوں کے خلاف کارروائی کونسل کا دائرہ اختیار نہیں،
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस सिविल जज की अहलिया सौमिया आसिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सौमिया आसिम का सेहत जुर्म से इनकार। सिविल जज उमर बशीर ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। समात 20 मार्च तक मुलतवी। और पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी टीम सीजन 9 के लिए तैयार। इस बार टीम के टाइटेनियम स्पॉन्सर हैं ARY लगूना, THA सिटी कराची और ARY लगूना DHA गुजरावाला, जो कराची और गुजरावाला में वाटर फ्रंट लिविंग का एक नया जहां आबाद करने जा रहे हैं।